عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ التکاثر. سورۃ التکاثر مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 102 صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 16 صورت ہے. آیت اس میں 8 ہے، رکوع ایک ہے. یہ صورت دنیا کی دوڑ کے بارے میں ہے، اور تکاثر کا مطلب ایک دوسرے سے مال میں کثرت حاصل کرنا یہ ہے. پورا اگر ہم اس کا تھیم دیکھیں، دنیا، مٹیریلزم، اس کے بعد موت، اکاؤنٹیبلٹی، حساب کتاب، اور پھر فائنل ندامت یا ریگریٹ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الحاکم التکاثر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحاکم. حاکم کا مطلب ہے غافل رکھا تم کو، یعنی ڈسٹریکٹ کیا، تم کو بیزی رکھا، تم اس کے اندر پری آکیوپائڈ رہے. اس کے اندر الحاکم میں الہا نا لہو کے جو معنی آتے ہیں اسی کے روٹ سے الہا ہے. ٹھیک ہے. الہاکم لہو ہم پہلے پڑھے نا، تو اسی کا روٹ ہے یہ بھی، یعنی انٹرٹینمنٹ میں تم رہے، ڈائیورٹڈ رہے، امیوزمنٹ میں رہے، تم بغیر کسی مقصد کے چیزوں کے اندر غافل رہے، انوالوڈ رہے، کھیل تماشا. لہو کا ورڈ اور الحاکم میں یہ دونوں کا روٹ ایک ہی ہے نا، ایک ہی ورڈ سے ہے. تم لہو میں کیا رہے، مشغول رہے. انسان جو اپنی مقصد تھا زندگی کا اس میں جو نہیں تھے وہ نہیں کیے تم، اور یہ کوشش، یہ غفلت، اس میں تم رہے. اور تکاثر ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے میں، یعنی تکاثر کثرت حاصل کرنا. اگر ہم اس کو بہت ایزی ورڈ میں بتائیں تو کمپٹیشن کی تم دنیا میں ایک دوسرے میں پیسہ، مال، سٹیٹس، پوزیشن، یہ ساری چیزوں کے کمپٹیشن میں تم رہے. اگر میں سمپل ورڈز میں اس کو ایکسپلین کروں، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پوری دنیا میں کس میں گھرے ہوئے رہے، کس میں تم کاٹ اپ رہے، کس میں تم بزی رہے، کس میں تم پھنسے ہوئے رہے، کس میں تم مشغول رہے، کہ تم کمپیئر کرتے رہے، جمع کرتے رہے، اور کاؤنٹ کرتے رہے، کہ تم بھول ہی گئے کہ دنیا میں کس لیے آئے. یعنی یہ آیت ایک آئینہ ہے کہ تم کون سے نمبرز میں اور کون سی چیز میں گھرے رہے اور مشغول رہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ پہنچ گئے تم مقبروں میں، یعنی تو یہاں تک کہ تمہاری پوری زندگی ختم ہو گئی. زرتم کا مطلب زور سے ہے، زا وا اور را، یعنی اس کا مطلب زور میں کیا کہتے ہیں، اپنے وزٹ کرنا یا ٹیمپررلی جانے کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے، زیارت کے جیسا. تو اب اس میں تم مقابر یعنی تمہارے قبروں میں پہنچ گئے، تو تم یہاں تک کہ تم مر گئے. لیکن اس میں بیوٹیفلی اللہ سبحانہ تعالیٰ زرتم کا ورڈ یوز کرے، یعنی تم دنیا کو پرماننٹ سمجھے، وہ بھی پرماننٹ جگہ نہیں ہے. قبر جو تم سمجھتے ہو وہ بھی تمہارا ٹیمپرری سٹاپ نہیں ہے، کیونکہ اصل تمہارا گھر وہ جنت یا جہنم ہے. تو تم کیا اس چیز کے لیے پریپئر کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ ایک سمپل ورڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی بیوٹیفل ڈیپتھ یہاں پہ دے دیے. کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم جان لوگے عنقریب، یعنی تم عنقریب جان لوگے. کلا ایک بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہرگز نہیں، یعنی ریجیکٹ کر رہے ہیں. تم جو سمجھ رہے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اور سوفا یعنی بہت عنقریب، تعلمون تم جان لوگے
کیا جان لو گے؟ تم ویک اپ کال ہے یہ تمہارے لیے کہ تم دنیا میں جو ہے چیزوں میں پھنسے رہے ہیں، یہ بہت کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ بہت لیٹ ہو جائے، اس سے پہلے کہ تم ریگریٹ کرو، ایک ہلایا جا رہا ہے انسان کو. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، یعنی موت کے وقت تو انسان جانے گا ہی جانے گا. ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر جلد سے جلد تم کو رزلٹ پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جانتے ہوتے جاننا یقین کا، یعنی کاش تم جانتے آخرت کی حقیقت، دنیا کی حقیقت، کاش کہ تم جانتے. علم الیقین یعنی ایک ایسا علم جو ہو کر رہنے والے، سرٹینلی ہونے والا ہے، کنفرمڈ ٹروتھ ہے، اس میں کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی ایزمپشن نہیں ہے، کوئی جو ہے اپنا صرف دماغی خیال یا دماغی پلاؤ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے کاش کہ تم جانتے کہ کیا ہے یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور تم دنیا میں جو کر رہے ہو اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہے. یہ کوئی جو ہے علم الیقین جو ہے وہ کوئی نارمل یا آرڈینری علم نہیں ہے، یہ ایسا علم ہے جس سے تمہاری روح، تمہارا دل، تمہارا ایمان، تمہارا عمل سب کچھ بدل جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور دیکھو گے. اور جہیم میں جہما، جیم ہا اور میم، انٹینس برننگ فائر ہر کسی کو بتائی جائے گی، چاہے جو ہے وہ ہو، تم سمجھو یا نہیں سمجھو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا تم پریپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے. ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو دیکھنا یقینی، یعنی کوئی امیجن نہیں ہے یہاں پہ، یقین. یہاں پہ پہلے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ علم الیقین بتائے، اب یہاں پہ عین الیقین. ایکچولی کوئی بھی حق یا سرٹن چیز یا یقینی چیز جو ہوتی 3 لیولز رہتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین جو ہے ایک علم میں رہتی وہ چیز، جیسے اب یہاں پہ کیا ہے، جہنم کی بات لیں گے، جہنم کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تو یہ علم الیقین ہے. جہنم کو جب دیکھ لیں گے وہ عین الیقین ہوگا. جہنم میں اللہ نہ کرے جس کو ڈال دیا جائے گا بینگ ان دا فائر، وہ حق الیقین ہو جائے گا. تو تم کیا ہے، اب ہم اپنی زندگی جہاں پہ گزار رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کو بس علم الیقین تک رکھے، حق الیقین تک ہم کو نہیں جانا ہے. اور عین الیقین پہ اگر اس کو لایا جائے گا قیامت کے دن تو سب دیکھنا ہے، اللہ اس کو ہمیں کبھی بھی اس میں نہ ڈالے. ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تو البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم یقینی طور پر جو بھی نعمتیں تم کو، کمفرٹس ہے، بلیسنگز ہے، لگژریز ہے، کھانا پینا، صحت، وقت، علم، مال، فیملی، اولاد، جو بھی تم دیے گئے ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایون اگر تم ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی پیتے ہو، تم سانس لیتے ہو، جو بھی کمفرٹیبل لائف تم گزارتے ہو، تم سب چیز کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. کیا تم نے اس کا اللہ سے شکر ادا کیا؟ کیا تم نے ان تمام نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا؟ یعنی ہر لگژری، ہر کمفرٹ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے. تو اب جب ہم یہ پوری صورت دیکھتے ہیں، یہاں پہ دیکھنا ہے مجھے آخرت سے کیا چیز ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، یا آخرت سے دور رکھنے کے لیے میں کن چیزوں میں پھنسی ہوئی ہوں. کیا میں کوئی نمبرز، کوئی اسٹیٹس یا کوئی چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، یا پھر ایم آئی لیونگ اینی لیگیسی ان دا ورلڈ. آج جو ہے قبر میں جائیں گے تو ریگریٹ کے ساتھ جانا ہے یا اطمینان کے ساتھ جانا ہے، اور پھر کیا میرے پاس علم الیقین اور جو ہے اس طرح کا یقین ہے یا پھر یقین ہی نہیں ہے، اور کون سی ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کا مجھے شکر ادا کرنا باقی ہے اور میں ان چیزوں کو بہت فار گرانٹڈ لی ہوئی ہوں. حدیث میں آتا ہے یہاں پہ جو ہے، کیونکہ لتسألن یومئذ ہر چیز کا بارے میں سوال ہوگا، دنیا، دین، جسم، اولاد، ہر چیز، کہاں سے کمایا، کتنا شکر ادا کیا، کہاں سپینڈ کیا. تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تر و تازہ کھجور اور تھوڑا پانی پیش کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی کھجور اور پانی، اتنی چھوٹی سی نعمت کے بارے میں بھی جو ہے وہاں پہ سوال ہوگا. سورۃ العصر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب کرتے ہیں. سورۃ العصر جو ہے مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 103 صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 13 صورت ہے. 3 اس میں آیات ہے اور 1 اس میں رکوع ہے. سورۃ العصر، عصر جو ہے ایک تو عصر کا وقت بھی ہوتا ہے، اور
ایک زمانے کے لیے بھی جو ہے استعمال میں آتا ہے یہ وہ. اور یہاں پہ وقت کا گزرنا اس کے معنی بھی آتے ہیں، اور خاص طور سے عصر کا وقت جو لیٹ ایوننگ یا لیٹ آفٹرنون ہم کہہ سکتے ہیں، جب دن کا ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، جب دن ختم ہونے والا ہوتا ہے، یہ بھی ہے. تو یہاں پہ عصر، یہ سورۃ العصر اگر ہم پورے دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے والعصر میں قسم کھا رہے ہیں، یعنی گواہ ہے. تو یہاں پہ ایک انسان کے پاس سب سے ویلیوبل ایسٹ کیا ہے؟ وقت ہے. کیونکہ مال، پیسہ، ساری چیز جو ہے ریورس ہو سکتی ہے. جیسے ایون اگر صحت جائے تو کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد، ہیلنگ کے بعد وہ بھی واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. اور ہر جو ہے اس کے بعد وقت جو ہے سلپ ہو رہا ہے، جا رہا ہے. ایوری سیکنڈ جو ہے یہ وقت انسان کے ہاتھ سے، انسان کی مٹھی سے جا رہا ہے. اور یہاں پہ عصر کے معنی جو ہے ارجنسی کے بھی ہے کہ کتنا دیکھو لمحہ 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 ٹپک ٹپک وقت جا رہا ہے. تو کیا یہ ارجنسی نہیں ہے؟ تو یہاں پہ دیکھو اس میں وقت کی اہمیت، اس سے جو ہے انسان کیا خسارے میں ہے، کیا لوز کر رہا ہے. اور ایک فائنلی اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، ایٹرنل سکسیس چاہیے، تو پھر کیا چیز ہے جو ہے اس کا یہاں پہ ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اب یہ زمانہ عصر تو میں آپ کو بتا دی، عصر کا مطلب جو ہے وقت ہے، پیسیج آف ٹائم ہے، اور خاص طور سے جو ہے ایک وہ ہونے والا، مطلب ختم ہونے والا جو وقت ہوتا ہے وہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسم ہے زمانے کی. یعنی اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا ویلیوبل جو چیز ہے، تمہاری ویلیوبل ایسٹ ہے، سب سے انمول جو چیز ہے وہ سلپ ہو رہی ہے. تو ارجنسی کریٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو یہ ختم ہو رہی ہے. اور عصر میں تو ہے ویسے بھی اینڈ آف دا، مطلب ختم والا ٹائم آ گیا ہے. تو میں کہاں ہوں، میری جرنی کیا ہے، میں کیا لیگیسی چھوڑ رہی ہوں، میں کیا دنیا میں چھوڑ رہی ہوں. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انسان، اور یہ پورا جنرلی سب انسانوں کے بارے میں، 1 2 3 کوئی گروپ یا کسی کے بارے میں نہیں ہے، سارے لوگ جو ہے خسارے میں ہے. لفی خسر مطلب خسر میں، خسارے میں، خواسین را سے بہت ڈیپ لاس، یعنی جیسے بینکرپٹ ہو جاتے ہیں نا، بالکل فیل ہو جاتے ہیں انسان. تو بائی ڈیفالٹ ہر انسان جو ہے خسارے میں ہے، کوئی اس میں جو ہے پروفٹ نہیں ہے. کیونکہ بائی ڈیفالٹ ایسا ہی ہے، وقت جاتا ہی جاتا ہے، کمزوری ہوتی ہی ہوتی ہے، جوانی جاتی ہی جاتی ہے، اور موت جو ہے آتی ہی آتی ہے، خاتمہ تو ہے ہی ہے. تو بائی ڈیفالٹ یہ 1 2 3 نہیں، سب انسان کے لیے بائی ڈیفالٹ وہ خسارے میں ہی ہے. کیونکہ ٹائم، وقت، انرجی، جوانی، وہ عروج پر سب چیز جو ہے جانا ہی جانا ہے. الا الذین آمنوا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایکسیپٹ وہ لوگ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یعنی ایک 4 پوائنٹ فارمولا ہے کہ اگر یہ بائی ڈیفالٹ تو خسارے میں ہو، لیکن یہ 4 پوائنٹ فارمولا اگر تم جو ہے اپلائی کرو گے تو تم یہ ایکسیپشنل لوگوں میں ہوں گے جو خسارے میں نہیں ہوں گے. نمبر 1 ایمان. اب ایمان، کمپلیٹ ایمان اللہ کے اوپر، غیب کے اوپر، قیامت کے اوپر، نبیوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر. اب یہ کیا ہے؟ کیا میری زندگی پوری ایمان کے اوپر بیسڈ ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف میں جو ہے ایک سائیکل میں نماز پڑھ رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، میرا ایمان کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتا ہے. اب نیک عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو. یہاں تک آگئے ہم کو نیک عمل کیا ہے پتہ ہے. اب میری نماز کہاں ہے، میرا صدقہ کہاں ہے، میری جو ہے ہمدردیاں کہاں ہیں، میری سافٹنس کہاں ہے، میری جو ہے سچائی کہاں ہے، میری آنیسٹی کہاں ہے، میری پیرنٹنگ میں کس طرح سے کر رہی ہوں، میں پڑوسیوں کے ساتھ کیسی ہوں، میں عدل اور انصاف کہاں کرتی ہوں، میں کتنی سچی اور آنیسٹ انسان ہوں. پورے چیزاں پھر اس کا بیس کیا ہے؟ ایمان اور اخلاص کے اوپر ہے. تو میں کون سے ایسے اعمال ہے جس کے ساتھ میں کنسسٹنٹ ہوں، یا کون سا ایسا عمل ہے جس کو میں نیگلیکٹ کر رہا ہوں، جس کو میں درگزر کر رہا ہوں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی. اب یہاں حق جو ہے تواصو بالحق کے ساتھ ایک دوسرے کو میوچولی حق کے اوپر سپورٹ کرنا ہے. حق کیا ہے؟ اسلام ہے، عدل ہے، اخلاص ہے، سچائی ہے. یہ اپنے پرسنل گروتھ کے لیے نہیں، یا پھر اپنی آپ کی
جو ہے قیامت تک پہنچنا، اور حق جو ہے صرف اکیلے کے لیے نہیں لیکن ایک کمیونٹی میں ایک دوسرے کی سب کی رسپانسبلٹی ہے. اب یہاں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب میں حق کی بات کرتی ہوں صرف وہاں کرتی ہوں جہاں پہ کمفرٹیبل ہوں، یا پھر ایک دوسرے کو انکریج بھی کرتی ہوں. لیکن انکریج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اب تک لے لیے نرمی سے، حکمت سے جو ہے ہم کو کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر، ایک دوسرے کو جو ہے صبر کی تلقین کی، یعنی صبر کے لیے ایک دوسرے کو انکریج کیا، موٹیویٹ کیا، یعنی کتنی بھی تکلیف پریشانی کیوں نہ ہو. اور صبر کیا ہے اب تک ہم بہت اچھی طریقے سے دیکھ لیے. تو یہاں پہ صبر بھی میرا جو ہے ٹیسٹ ہے، اور جلد بازی بھی جو ہے میرا ٹیسٹ ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ ہے. تو اب یہاں پہ قسم جو ہے عصر کی ہے یہاں پہ، یعنی اٹھو، وقت جا رہا ہے، وقت تمہارے ساتھ نہیں ہے. تم بائی ڈیفالٹ ایک ہیومن جو ہے یا انسانی وہ یہ ہے بائی ڈیفالٹ تم خسارے میں ہو. آلریڈی کتنا جو ہے خسارہ ہو چکا. اگر آپ 20 30 40 سال کے ہیں تو دیکھیے آلریڈی کتنا چلا گیا. 4 پارٹ ریسکیو پلان ہے: ایمان، عمل اور حق اور صبر. تو اب یہ چاروں جو ہے خسارے سے بچنے کے لیے چاہیے. تو اب یہاں پر ہم کو اپنے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے، کیونکہ وقت کا جو ہے یہاں پہ ذکر ہے. تو میرا موسٹ آف دا ٹائم، میرا زیادہ سے زیادہ وقت کس چیز میں جا رہا ہے؟ کیا میرا وقت اس خسارے سے مجھے بچانے میں جا رہا ہے یا مجھے خسارے میں دھکیل رہا ہے؟ میرے ایمان کا کرنٹ سٹیٹ کیا ہے؟ میرا ڈیلی ویکلی جو ہے اعمال نامے میں کون سے اعمال زیادہ ہے؟ کیا میں حق کے لیے بات کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں؟ کیا میں ایک دوسرے کو سپورٹ اچھے چیزوں میں کرتی ہوں یا ایک دوسرے کو بس یا تماشا جو ہے بس دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگوں کے زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ اور میری زندگی میں کون ایسا ہے جو حق پر صبر کی تلقین مجھے کر رہا ہے، یا میں کس کو کر رہی ہوں؟ وقت جا رہا ہے، ہم لاس میں ہیں، سوائے جو ایمان لائے، عمل کرے، حق کی تلقین کرے اور صبر کرے. تو دس از دا اونلی فارمولا فار ریئل سکسیس. امام شافعی نے کہا اس صورت کے بارے میں، اگر قرآن میں اس کے علاوہ پہ کچھ اور نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس میں نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے. تو نصیحت اور عبرت کے لیے ایک صورت کافی ہے. سورۃ الہمزہ. سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 104 صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 32 صورت ہے. آیات اس میں 9 ہیں اور 1 اس میں رکوع ہے. ہمزہ جو ہے اس کے اندر مذاق اڑانے والے جو ہے الفاظ سے یا اشارے سے دونوں بھی آتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر ہے. اور مال کے پیچھے بھاگنے، اور اگر کوئی جو ہے امورل چیزوں میں، غلط چیزوں میں، فحش چیزوں میں ہے تو اس کے بارے میں ذکر ہے. اور حطمہ جو ایک خطرناک آگ ہے اس کا بھی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہلاکت ہے یعنی بربادی ہے، تباہی ہے، واسطے ہر اس شخص کے جو منہ پر عیب لگاتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. یعنی یہاں پہ بہت تانے دینے والے، بہت عیب جوئی کرنے والے، منہ پر اور پیچھے. ٹھیک ہے. ہمزۃ اللمزہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چگلی کرنے والے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، بے قصور کے اوپر عیب لگانے والے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں عیب نکالنے والے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پہ گاسپ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے آتا ہے. بگننگ صورت کی کیسی ہے دیکھیے، ویل سے ہے، ویلن. تو ویل کا مطلب جو ہے بہت خطرناک وارننگ ہے. اس کا مطلب ڈسٹریکشن، تباہی، ایک کرس. ایک ویل کے جو ہے معنی ایک جہنم کی وادی کا بھی ایک نام ویل ہے. تو یہ ایک خطرناک اور اسٹرانگ ورڈ ہے عربک لینگویج میں جس کا مطلب تباہی ہے. لکلی ہر ایک کے لیے. ہمزہ جو ہے کیا کرتا ہے، عیب لگاتا ہے. یعنی یہاں پہ اسپیشلی جو ہے جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بیک بائٹ کرتے ہیں، کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں پیٹھ کے پیچھے. ٹھیک ہے. ہمزہ میں بیک بائٹ کرنا، تہمت لگانا، چھوٹا کرنا الفاظ کے ساتھ. اور لمزہ میں جو ہے مذاق اڑانا، انسلٹ کرنا، چاہے وہ ڈائریکٹلی ورڈز کے ساتھ نہیں ہو لیکن اشارے کے ساتھ، ایکسپریشن کے ساتھ،
تانوں کے ساتھ، سرکیزم کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور لمزہ میں جو ہے کمیوں کو نکالنا اور مذاق اڑانا، اس کے معنی بھی آئیں گے. یعنی یہ آیت جو ہے اسپیسیفکلی ان لوگوں کو ٹارگٹ کر دی جو لوگوں کو کانسٹنٹلی نیچا گرانا چاہتے اپنی زبان سے، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے اشارے سے، یا کسی بھی طریقے سے. یعنی ایکٹیولی ہارم کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یا پیسولی جو ہے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی ہے. تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہمارے مذاق کو، ہمارے ستانے کو، ہمارے تانوں کو، ہمارے سرکیزم کو جو ہے بہت جسٹیفائی کرتے اور آسانی سے لیتے. لیکن اسلام جو ہے کسی کی بھی عزت، اس کو جو ہے حرمت والا مانا ہے، اور اسلام میں کسی کی بھی بے عزتی کرنا، عیب لگانا، تانے دینا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا کہ ہمارے جو نکلنے والے منہ سے الفاظ ہے وہ بھی خطرناک جو ہے، چھری کانٹے تلوار سے زیادہ کسی کو تکلیف دے سکتی ہے. اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو کمزور ہے، یا خاص طور سے وہ لوگ جو سامنے ہے ہی نہیں، موجود نہیں ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے کرنا. الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گن کے رکھا. یعنی گن گن کے جو ہے بار بار گننا میں، عددہ میں بار بار گننا، اہتمام سے گننا، یہ بھی آتا ہے. یعنی اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مال کو جمع کرتا ہے، اور خاص طور سے اس میں ہولڈ کرنے کے، جمع کر کے رکھ لینا، حق ادا نہیں کرنا، اس کے معنی آتے ہیں. یعنی بار بار کاؤنٹ کرتا، ٹیلی کرتا، بہت زیادہ مال سے جڑا ہوا رہتا، مال سے obsessed رہتا، مال کو بہت زیادہ اس کی وہ مطلب ہرس رہتا، اور اس کو ایک تکبر کا وہ بنا لیتا. یہ ہے یعنی ہولڈ کرنا جو ہم کو آخرت سے، خاص طور سے آخرت سے توڑ دے، اس کے معنی آتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. یعنی وہ سمجھتا ہے وہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یا پھر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا. تو یہاں پہ یحسب میں سمجھتا ہے کا مطلب ہے ازیوم کرتا ہے، اس کا جھوٹا ایک یقین ہے، وہ سوچتا ہے اس کا مال ہمیشہ رہے گا. یعنی اس کے مال کی وجہ سے کیا کوئی ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ کوئی سمجھتا میں بیمار ہوا تو مجھے مال بچا لے گا، میرا کچھ برا ہوا تو مجھے مال بچا، یہ سوچ ہے اس کی. یہ انسان جو ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے اس کے لیے جو ہے سمجھتا ہے کہ مال جما لے گا یا بچا لے گا، یہ اندھاپن ہے اس کا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مال سے ڈیٹیچ کرو. کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں البتہ ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں. یہ حطمہ کا مطلب کرش کرنے والی، آگے کرشر رہتا دیکھیے آپ. تو اس طرح کلا کا مطلب ہرگز نہیں، ریجیکشن کے ساتھ کریکشن ہے یہاں پہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے لیمبذن، ضرور پھینکا جائے گا. اب پھینکنا میں نا ضرور ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا. اس کے اندر جو ہے کس چیز کے معنی آتے معلوم؟ جیسا کہ ٹریش میں پھینکتے تو نبذہ اس کا روٹ ہے، اس میں جو ہے کچرے کی طرف پھینکنے کے جو ہے معنی آتے ہیں. فی الحطمہ، حطمہ کرش کرنے والی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو ہے توڑ دینے والی. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ کرش کرنا، توڑنا، یہ عزت کے خلاف ہے. تو ایک تکبر کرنے والا متکبر انسان جو ہے وہ ایسے جہنم میں، ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں اس کا تکبر سارا چور چور ہو جائے گا، اس کا جسم بھی چور چور ہو جائے گا، اس کی روح بھی چور چور ہو جائے گی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو، ان کی عزت کو چور چور کرتے ہو، وہاں پہ تو تمہارا جسم، تمہارا تکبر، تمہاری روح، سب کچھ جو ہے چور چور ہو جائے گی. وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا چیز بتائے تجھ کے حطمہ کیا ہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا چیز بتائے تجھ کو، یعنی تم سمجھتے بھی ہو، تمہارا دماغ اس کی انٹینسٹی کو، اس کی جو ہے کتنی خطرناک چیز اس کو سمجھتے بھی ہو. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ سلگائی ہوئی یا بھڑکائی ہوئی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آرڈینری یا عام آگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بنائے. پھر موقدہ یعنی کنٹینیوسلی، وقدہ سے ہے یہ تو اگنائٹ کرنا، جلانا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بتا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل بتا رہے ہیں کیسا ہے. التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو چڑھ آتی ہے دلوں پر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تطلع میں جو ہے چڑھتی ہے، اس کا مطلب پینیٹریٹ ہوتی ہے، اتنی گھس جاتی ہے. اس میں آتا ہے افئدہ، دلوں میں.
ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے دلوں تو یہ صرف جو ہے اوپری نہیں ہے، اتنی اندر یعنی ایسی سرفیس پہ رہنے والی نہیں ہے. اور دل کے اندر انسان کا تکبر، دل کے اندر انسان کا ایگو، دل کے اندر انسان کا گھمنڈ ہوتا ہے نا، تو وہاں تک جس دل میں جو سینٹر ہے وہاں کو ٹارگٹ کرنے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ ہم کو محفوظ رکھے. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہے یعنی لاکڈ ہے، کلوز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے سیلڈ ہے، شٹ ہے، لاکڈ ہے، جہاں سے نکل ہی نہیں سکتے، بھاگ ہی نہیں سکتے، پرماننٹ ہے. ایک اب آپ دیکھیں جیسے بھاگ نہیں سکتے تو کتنا سفوکیٹنگ جو ہے وہ چیز ہوگی. فی عمد ممددہ، ستونوں میں لمبے لمبے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے لمبے لمبے ایکسٹینڈڈ جو ہے ستون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پلرز، ایسی کے جہاں پہ ٹریپ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک آگ ہے، سیلڈ ہے، پھر اس کے اوپر سے بھی پلرز ہے، تو پھر اتنا خطرناک ٹریپ ہے جہاں سے نکل بھی نہیں سکتے. تو اب بیسک کیا چیز ہے یہاں پہ، تم کسی کے بارے میں گوسپ کرو، کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی کی عزت کو نیچے گراؤ، اس کے لیے ویل ہے. اور پھر مال جو ہولڈ کرتے وہ تم کو یہ موت سے نہیں بچا سکتا. تمہارا تکبر، اس کے بدلے میں کیا جو ہے سزا ہے یہ دیکھو. اگر تم جو ہے استغفار نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے تو حطمہ میں پھینک دیے جاؤ گے. دل کی اگر تمہاری خرابی ہے تو ایسی آگ جو دل تک پہنچنے والی ہے ویسی ملے گی. تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کیا میں کسی کا مذاق اڑاتی ہوں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں، کیا میں کسی کے مال یا سٹیٹس کے اوپر اس کو جج کر رہی ہوں، کیا میں اپنا مال جمع کرنے میں بزی ہوں، کیا میں آخرت کی کامیابی کے لیے جو ہے پریپیئر کر رہی ہوں، نہیں کر رہی ہوں. اور تکبر، کیا میں اپنے تکبر میں یا اپنے گھمنڈ میں کہیں اندھی تو نہیں ہوں. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ